مہم ہے کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام نے اس کی تاکید کی، اور انہی کے خانوادے کے افراد نے اس کی ترویج میں میں نے کافی اہل بیت علیہم السلام، معصومین علیہم السلام کی ہم تمام طلباء نے جو ہے ان کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کی اولاد کی زندگی کو دیکھا ہے۔ ایک عجیب و غریب اور ایک بافضیلت چیز جو ہم نے اولاد ائمہ علیہم السلام میں پائی وہ یہ تھی کہ ان کو اللہ نے مقامات عطا کیے۔ ان کی فضیلت سیادت کے اعتبار سے میں نہیں بیان کر رہا ہوں ابھی، ان کی جو فضیلت اللہ نے ان کو جو عطا کی ہے، سیادت کی وجہ سے عطا کی ہے، وہ ابھی مقصود نہیں ہے بیان کرنا۔ لیکن جب ہم تاریخ کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اولاد ائمہ علیہم السلام کو، اولاد کو جب دیکھتے ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کہ جو آج صاحب مزارات مقدسہ ہیں، کہ جن کے قبوں کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور دنیا کا ہر فرد جن کے یہاں اپنے آپ کو جھکانا باعث فخر سمجھتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان اولاد ائمہ علیہم السلام نے اپنی کے سب سے بزرگ مقصد، اگر انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بزرگ مقصد اگر کوئی سمجھا ہے تو وہ ترویج ولایت ائمہ علیہم السلام ہے، ترویج احیاء امر اہل بیت علیہم السلام۔ یہ مقام ان کو اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے عوض میں دیا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کیا فضیلت ہے، عالمہ غیر معلمہ، یہ فضیلت ہے، یہ مقام حاصل۔ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا، اور دیگر اولاد ائمہ علیہم السلام، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ اللہ نے ان کو زندگی میں بھی وہ کرم اور وہ عزت بخشی، اور اس دنیا سے ظاہراً جانے کے بعد بھی وہ فضیلت اور وہ کرم بخشا کہ جو کسی دوسرے کو نہیں بخشا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور اہل ولایت ائمہ علیہم السلام میں گزار دی، اپنے زمانے کے امام کے احترام میں گزار دی۔ اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا، اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا، اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو امام سمجھ کے ان کا احترام کیا، امام سمجھ کے ان کی عزت کی۔ تب پروردگار عالم نے ان کو یہ مقام خاص عطا کیا۔ اسی طرح سے یہ تو اہل بیت علیہم السلام کا خانوادہ ہے کہ جو اسی گہوارے میں جھولے ہیں، جس میں مثلا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہ، اور دیگر اولاد ائمہ علیہم السلام، کہ جس میں معصوم جھولا جھولے ہیں۔ لیکن اب ہم آتے ہیں ان کے اصحاب کی طرف، اصحاب کہ جن کو اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا ہے، کسی کو علم بلایا عطا کیا، کسی کو دیگر علوم میں پروردگار عالم نے ان کو دیگر علوم عطا کیے، کہ اس زمانے کے لوگ ان علوم سے عاجز تھے سوائے اہل بیت علیہم السلام کے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اگر کوئی مقصد تھا تو وہ مقصد تھا ترویج و تبلیغ دین مبین، ترویج و تبلیغ دین مبین، اور تبلیغ و ترویج ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد، یہ ایسے ہی جو ہے ایمان کے ان بلند مقامات تک نہیں پہنچے،
یا جناب فضیل یا آبان بن تغلب یا دوسرے اصحاب ایسے ہی مقامات شامخہ تک نہیں پہنچے، بلکہ وہ ایسے مقامات تک ولایت اہل بیت علیہ السلام کو حاصل کر کے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بالکل سیم متن ہے حدیث کا، آخر میں بس تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے امر کو حاصل کرو اور اس کے بعد ہمارے امر کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیا پیغام دے رہے ہیں امام رضا علیہ السلام؟ امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے شیعوں، دیکھو میرے اصحاب، دیکھو میرے چاہنے والوں، تمہاری سب سے پہلی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے نفس کو سکھاؤ، سب سے پہلے اپنے نفس کو سکھاؤ۔ ہماری تبلیغ، ہمارے روایات کو جب پڑھو تو اس کو اپنے سینوں میں پہلے سب سے پہلے جگا دو، پھر اس کے بعد دوسروں کے سینوں تک پہنچاؤ۔ جب کیونکہ تمام طلبہ کا مجمع ہے، آداب متعلمین اکثر طلبہ نے پڑھی ہوگی، تو آداب متعلمین نے ایک چیز کو ذکر کیا ہے۔ کس بات کو ذکر کیا ہے؟ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی علم دل سے نکلتا ہے تو دل تک پہنچتا ہے، اگر کوئی بات دل سے نکلتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے، اگر صرف زبان سے نکلتی ہے تو وہ ایک کان سے جاتی ہے اور دوسرے کان سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے، یہ سکھایا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہماری دعاؤں میں شامل ہونا ہے، ہماری دعاؤں تک پہنچنا ہے تم کو، تو تمہارا فرض یہ ہے کہ احیاء امر اہل بیت کرو، اور جو چیزیں ہم سے تم تک پہنچے اس کو پہلے عمل کرو، اس کے بعد لوگوں تک پہنچاؤ۔ جب اگر تم اس کو کرو گے تو جو ہے جس طرح سے میثم اور جناب ابوذر اور مقداد جن مقامات پہ پہنچے تھے، آپ بھی اس مقام تک پہنچو گے۔ کیوں؟ اس لیے پہنچیں گے کیونکہ جب روایات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، زمانے غیبت کی روایات کی طرف، تو ہم کو ایک یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ افراد کہ جو زمانے غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ایمان ان افراد سے جنہوں نے امام کے زمانے کو درک کیا ہے، اگر کما حق وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ایمان سے زیادہ بہتر ان کا ایمان ہے۔ یہ مقام ایمان کے بہت سے افراد امام کو ظاہری وجود سے درک کرنے کے باوجود بھی جس مقام تک نہیں پہنچ پائے۔ تو یہ